Cambridge Assessment International Education, Cambridge IGCSE for examination from June 2022 in Urdu as a second language paper 2 listening. Turn over now. مشق نمبر 1 سوال نمبر 1 تا 8 سوال نمبر 1 تا 8 کے لیے آپ 8 مختلف حصے سنیں گے۔ ہر سوال کا جواب دی گئی لائن پر تحریر کریں۔ آپ کا جواب مختصر ہونا چاہیے۔ آپ ہر حصے کو 2 بار سنیں گے۔ سوال نمبر 1۔ محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں مونسون کا سلسلہ مزید 2 دن تک جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر سمیت ملک کے کئی علاقوں میں مونسون کی بارشیں جاری ہیں۔ سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخوا میں 5 ملی میٹر، رسال پور 4 ملی میٹر، پارا چنار 2 ملی میٹر، اسلام آباد 2 ملی میٹر، راولپنڈی 1 اور کوئٹہ میں بھی 1 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں مونسون کا سلسلہ مزید 2 دن تک جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر سمیت ملک کے کئی علاقوں میں مونسون کی بارشیں جاری ہیں۔ سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخوا میں 5 ملی میٹر، رسال پور 4 ملی میٹر، پارا چنار 2 ملی میٹر، اسلام آباد 2 ملی میٹر، راولپنڈی 1 اور کوئٹہ میں بھی 1 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ سوال نمبر 2۔ روس کے ایک فنی ماہر نے نئی قسم کا کاغذ تیار کیا ہے جس کی تیاری کسی قسم کے ریشم یا لکڑی سے نہیں بلکہ پتھر سے کی گئی ہے۔ روسی ماہر نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ کاغذ عام کاغذ سے 5 گنا بھاری اور زیادہ مضبوط ہے۔ اس پر گرمی کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ روس کے ایک فنی ماہر نے نئی قسم کا کاغذ تیار کیا ہے جس کی تیاری کسی قسم کے ریشم یا لکڑی سے نہیں بلکہ پتھر سے کی گئی ہے۔ روسی ماہر نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ کاغذ عام کاغذ سے 5 گنا بھاری اور زیادہ مضبوط ہے۔ اس پر گرمی کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 3۔ دن بھر برف باری جاری رہی اور میں حسب معمول درختوں کے جھنڈ میں گھومتی رہی۔ برف باری کے دوران ہوا بالکل بند تھی مگر چیڑ کے اونچے درختوں سے ہلکی سریلی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ہر طرف سکون پھیلا ہوا تھا اور دیدہ و شامہ لطافتوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ دن بھر برف باری جاری رہی اور میں حسب معمول درختوں کے جھنڈ میں گھومتی رہی۔ برف باری کے دوران ہوا بالکل بند تھی مگر چیڑ کے اونچے درختوں سے ہلکی سریلی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ہر طرف سکون پھیلا ہوا تھا اور دیدہ و شامہ لطافتوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ سوال نمبر 4۔ سردیوں میں مالٹے کا رس اور گرمیوں میں پھلوں کے بادشاہ آم کا رس صبح شام پینے کو مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ مالٹے کے رس میں تو کیلوریز کم ہیں مگر آم کا رس صبح شام پینا چھوڑ دو، ہر شے مناسب مقدار میں اچھی لگتی ہے۔ رس کے ساتھ گودا یعنی پورا آم کھا لیا کرو تو پیٹ بھی بھر جائے گا اور مزہ بھی آ جائے گا۔ سردیوں میں مالٹے کا رس اور گرمیوں میں پھلوں کے بادشاہ آم کا رس صبح شام پینے کو مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ مالٹے کے رس میں تو کیلوریز کم ہیں مگر آم کا رس صبح شام پینا چھوڑ دو، ہر شے مناسب مقدار میں اچھی لگتی ہے۔ رس کے ساتھ گودا یعنی پورا آم کھا لیا کرو تو پیٹ بھی بھر جائے گا اور مزہ بھی آ جائے گا۔ سوال نمبر 5۔ کرکٹ کھیلنے کا شوق نوجوانوں میں بہت عام ہو چکا ہے۔
اکثر بچے اور نوجوان گلیوں اور سڑکوں پر کرکٹ کھیلتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس وجہ سے پیدل چلنے والوں کو دشواری پیش آتی ہے، لیکن کھیل کے میدان کم ہونے کی وجہ سے بچوں کے پاس کھیلنے کی مناسب جگہ موجود نہیں ہوتی۔ کرکٹ کھیلنے کا شوق نوجوانوں میں بہت عام ہو چکا ہے۔ اکثر بچے اور نوجوان گلیوں اور سڑکوں پر کرکٹ کھیلتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس وجہ سے پیدل چلنے والوں کو دشواری پیش آتی ہے، لیکن کھیل کے میدان کم ہونے کی وجہ سے بچوں کے پاس کھیلنے کی مناسب جگہ موجود نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 6۔ جہانگیر ایک انصاف پسند بادشاہ تھا۔ عوام کو فوری انصاف پہنچانے کے لیے اس نے محل کے باہر ایک گھنٹی باندھ رکھی تھی۔ رسی کا دوسرا سرا محل کے اندر تھا۔ کوئی شخص کوئی درخواست لے کر آتا، وہ رسی کو کھینچتا، گھنٹی بجتی اور بادشاہ اس شخص کی فریاد سنتا۔ ایک دن اتفاقاً کسی گھوڑے کے پاؤں سے گھنٹی بجی۔ بادشاہ نے دریافت کیا کہ کون ہے، تو معلوم ہوا کہ کمزور گھوڑا ہے۔ بادشاہ نے اس کے مالک کو بلایا اور اس کی دیکھ بھال کرنے کا حکم دیا۔ جہانگیر ایک انصاف پسند بادشاہ تھا۔ عوام کو فوری انصاف پہنچانے کے لیے اس نے محل کے باہر ایک گھنٹی باندھ رکھی تھی۔ رسی کا دوسرا سرا محل کے اندر تھا۔ کوئی شخص کوئی درخواست لے کر آتا، وہ رسی کو کھینچتا، گھنٹی بجتی اور بادشاہ اس شخص کی فریاد سنتا۔ ایک دن اتفاقاً کسی گھوڑے کے پاؤں سے گھنٹی بجی۔ بادشاہ نے دریافت کیا کہ کون ہے، تو معلوم ہوا کہ کمزور گھوڑا ہے۔ بادشاہ نے اس کے مالک کو بلایا اور اس کی دیکھ بھال کرنے کا حکم دیا۔ سوال نمبر 7۔ ارے باجی، آج کیسے آنا ہوا؟ ماسٹر جی یہ کپڑا لیجئے اور میرا ایک سوٹ تیار کر دیجئے، جبکہ امی کے لیے 2 ساڑیاں بھی سلوانی ہیں۔ فکر نہ کریں، جلد ہی تمام کپڑے تیار ہو جائیں گے۔ بس خیال رکھیے گا کہ زیادہ دیر نہ ہو، کیونکہ میرے پاس وقت کم ہوتا ہے، مجھے دوسرے شہر جانا ہے۔ جی بالکل، آپ کو ٹھیک 15 دن بعد دوپہر 2 بجے تک کپڑے مل جائیں گے۔ ارے باجی، آج کیسے آنا ہوا؟ ماسٹر جی یہ کپڑا لیجئے اور میرا ایک سوٹ تیار کر دیجئے، جبکہ امی کے لیے 2 ساڑیاں بھی سلوانی ہیں۔ فکر نہ کریں، جلد ہی تمام کپڑے تیار ہو جائیں گے۔ بس خیال رکھیے گا کہ زیادہ دیر نہ ہو، کیونکہ میرے پاس وقت کم ہوتا ہے، مجھے دوسرے شہر جانا ہے۔ جی بالکل، آپ کو ٹھیک 15 دن بعد دوپہر 2 بجے تک کپڑے مل جائیں گے۔ سوال نمبر 8۔ کیا تم میرے ساتھ گاؤں چلو گے؟ وہاں جا کر تمہیں بہت مزہ آئے گا۔ اچھا، وہاں ایسی کیا خاص بات؟ ہمارے گاؤں میں کبڈی کا بڑا مقابلہ ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی سالانہ میلہ بھی لگا ہوا ہے۔ ہم میچ بھی دیکھیں گے اور خوب لطف اٹھائیں گے۔ اگر ایسا ہے تو پھر میں ضرور تمہارے ساتھ چلوں گا۔ کیا تم میرے ساتھ گاؤں چلو گے؟ وہاں جا کر تمہیں بہت مزہ آئے گا۔ اچھا، وہاں ایسی کیا خاص بات؟ ہمارے گاؤں میں کبڈی کا بڑا مقابلہ ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی سالانہ میلہ بھی لگا ہوا ہے۔ ہم میچ بھی دیکھیں گے اور خوب لطف اٹھائیں گے۔ اگر ایسا ہے تو پھر میں ضرور تمہارے ساتھ چلوں گا۔ مشق نمبر 1 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 2 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 2 کے سوالات پڑھیں۔
مشق نمبر 2، سوال نمبر 9۔ ساڑی کی اہمیت پر ایک رپورٹ سنیں اور نیچے دیے گئے جملے ایک یا دو الفاظ لکھ کر مکمل کریں۔ آپ یہ رپورٹ 2 بار سنیں گے۔ ساڑی برصغیر کے قدیم اور روایتی لباسوں میں شمار ہوتی ہے۔ سنسکرت زبان میں اس کا ذکر ملتا ہے اور اسے دیوی اور دیوتاؤں کے لباس سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ یہ لباس خوبصورتی، وقار اور تہذیبی شناخت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی ایشیا سے لے کر جنوب مشرقی ایشیا تک خواتین اسے بے حد پسند کرتی ہیں۔ وقت بدلنے کے باوجود ساڑی کی مقبولیت آج بھی قائم ہے اور اسے مختلف تقریبات میں شوق سے پہنا جاتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے بھی ساڑی کو خاص اہمیت حاصل رہی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق وادی سندھ کی تہذیب میں بھی اس لباس کا رواج موجود تھا۔ وہاں سے ملنے والے بعض مجسموں میں خواتین کو ساڑی نما لباس پہنے دکھایا گیا ہے۔ ساڑی عموماً 5 سے 9 گز لمبے کپڑے پر مشتمل ہوتی ہے اور اسے مختلف انداز سے اوڑھا جاتا ہے۔ سوتی، ریشمی، جارجٹ، سلک اور بنارسی ساڑیاں خواتین میں خاص طور پر مقبول ہیں۔ تقریبات کے لحاظ سے ساڑیوں پر مختلف قسم کی آرائش کی جاتی ہے۔ مہندی کی تقریبات میں گوٹا کناری والی ساڑی پسند کی جاتی ہے، جبکہ شادیوں میں بھاری کڑھائی اور خوبصورت ڈیزائن والی ساڑیوں کا رواج زیادہ ہے۔ بعض خواتین ساڑی کو روایتی انداز میں لپیٹتی ہیں، جبکہ کچھ جدید انداز اپناتی ہیں۔ ہر انداز میں یہ لباس اپنی الگ خوبصورتی اور دلکشی رکھتا ہے۔ پہلے زمانے میں ساڑی زیادہ تر شادی شدہ خواتین پہنا کرتی تھیں، مگر اب ہر عمر کی لڑکیاں اسے زیب تن کرتی ہیں۔ جدید فیشن کے دور میں بھی ساڑی کی اہمیت کم نہیں ہوئی، بلکہ نئے ڈیزائن اور رنگوں نے اس کی کشش مزید بڑھا دی ہے۔ آج کل تعلیمی تقریبات، شادی بیاہ اور ثقافتی میلوں میں بھی ساڑی کو خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ کئی خواتین اسے اپنی ثقافتی پہچان اور مشرقی روایات کی علامت سمجھتی ہیں۔ اب آپ یہ رپورٹ دوبارہ سنیں۔ ساڑی برصغیر کے قدیم اور روایتی لباسوں میں شمار ہوتی ہے۔ سنسکرت زبان میں اس کا ذکر ملتا ہے اور اسے دیوی اور دیوتاؤں کے لباس سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ یہ لباس خوبصورتی، وقار اور تہذیبی شناخت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی ایشیا سے لے کر جنوب مشرقی ایشیا تک خواتین اسے بے حد پسند کرتی ہیں۔ وقت بدلنے کے باوجود ساڑی کی مقبولیت آج بھی قائم ہے اور اسے مختلف تقریبات میں شوق سے پہنا جاتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے بھی ساڑی کو
خاص اہمیت حاصل رہی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق وادی سندھ کی تہذیب میں بھی اس لباس کا رواج موجود تھا۔ وہاں سے ملنے والے بعض مجسموں میں خواتین کو ساڑی نما لباس پہنے دکھایا گیا ہے۔ ساڑی عموماً 5 سے 9 گز لمبے کپڑے پر مشتمل ہوتی ہے اور اسے مختلف انداز سے اوڑھا جاتا ہے۔ سوتی، ریشمی، جارجٹ، سلک اور بنارسی ساڑیاں خواتین میں خاص طور پر مقبول ہیں۔ تقریبات کے لحاظ سے ساڑیوں پر مختلف قسم کی آرائش کی جاتی ہے۔ مہندی کی تقریبات میں گوٹا کناری والی ساڑی پسند کی جاتی ہے، جبکہ شادیوں میں بھاری کڑھائی اور خوبصورت ڈیزائن والی ساڑیوں کا رواج زیادہ ہے۔ بعض خواتین ساڑی کو روایتی انداز میں لپیٹتی ہیں، جبکہ کچھ جدید انداز اپناتی ہیں۔ ہر انداز میں یہ لباس اپنی الگ خوبصورتی اور دلکشی رکھتا ہے۔ پہلے زمانے میں ساڑی زیادہ تر شادی شدہ خواتین پہنا کرتی تھیں، مگر اب ہر عمر کی لڑکیاں اسے زیب تن کرتی ہیں۔ جدید فیشن کے دور میں بھی ساڑی کی اہمیت کم نہیں ہوئی، بلکہ نئے ڈیزائن اور رنگوں نے اس کی کشش مزید بڑھا دی ہے۔ آج کل تعلیمی تقریبات، شادی بیاہ اور ثقافتی میلوں میں بھی ساڑی کو خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ کئی خواتین اسے اپنی ثقافتی پہچان اور مشرقی روایات کی علامت سمجھتی ہیں۔ مشق نمبر 2 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 3 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 3 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 3 سوال نمبر 10۔ آپ اچھے کاموں کی حوصلہ افزائی کرنا کے متعلق 6 اشخاص کی گفتگو سن رہے ہیں۔ ہر ایک شخص کو اس کی دی گئی رائے A تا G سے ملائیں۔ ہر شخص کے لیے انگریزی حروف A تا G میں سے ایک حرف دیے گئے خانے میں لکھیں۔ ہر حرف کا استعمال صرف ایک بار کریں۔ ایک حرف اضافی ہے جسے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی رائے۔ میری نانی ہمیشہ کہتی ہیں کہ اچھے کام کرنے والوں کی تعریف ضرور کرنی چاہیے۔ جب کسی انسان کی حوصلہ افزائی کی جائے تو اس کا شوق اور محنت مزید بڑھ جاتی ہے اور وہ پہلے سے بہتر کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے برعکس بلا وجہ تنقید انسان کے دل میں بددلی اور نفرت پیدا کرتی ہے۔ دوسری رائے۔ صرف اس وجہ سے کسی کی تعریف نہ کرنا کہ ہم اس سے اختلاف رکھتے ہیں یا اس جیسا کام نہیں کر سکتے، درست بات نہیں۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے الگ صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ ہمیں دوسروں کے اچھے کام کو سراہنا چاہیے اور طنز یا حسد سے بچنا چاہیے۔
تاکہ معاشرے میں مثبت سوچ فروغ پا سکے۔ تیسری رائے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک غلطی کی وجہ سے انسان کی ساری خوبیاں بھلا دی جاتی ہیں۔ حالانکہ تنقید ضرور ہونی چاہیے کیونکہ یہ مہذب معاشرے کا حصہ ہے، لیکن تنقید کرتے وقت کسی کے اچھے کاموں اور خدمات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھی رائے۔ میرے خیال میں انسان کی شخصیت پر الفاظ کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ اچھے اور مثبت الفاظ انسان میں اعتماد پیدا کرتے ہیں اور اس کی شخصیت کو مضبوط بناتے ہیں، جبکہ منفی گفتگو انسان کے حوصلے کو کمزور کر دیتی ہے۔ افسوس کہ بعض لوگ دوسروں کی ہمت بڑھانے کے بجائے انہیں خوف زدہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ پانچویں رائے۔ آج کل بہت سے لوگ اصلاح کی بجائے صرف دوستوں پر تنقید کرنا پسند کرتے ہیں۔ بعض افراد تو فخر سے یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے فلاں شخص کی کتنی سخت بے عزتی کی یا اس کے کام میں کتنی خامیاں نکالی، حالانکہ اصل خوبی دوسروں کی رہنمائی اور اصلاح میں ہے، نہ کہ انہیں شرمندہ کرنے میں۔ چھٹی رائے۔ اگر ہم بار بار کسی کو ناکام یا نااہل کہتے رہیں تو اس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور وہ کام کرنے سے گھبرانے لگتا ہے۔ ہمیں اپنے الفاظ کے اثرات کو سمجھنا چاہیے۔ کسی شاعر نے بالکل درست کہا ہے کہ بولنے والوں کو شاید احساس نہ ہو، مگر سخت الفاظ برداشت کرنے والے بہت صبر کرتے ہیں۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ پہلی رائے۔ میری نانی ہمیشہ کہتی ہیں کہ اچھے کام کرنے والوں کی تعریف ضرور کرنی چاہیے۔ جب کسی انسان کی حوصلہ افزائی کی جائے تو اس کا شوق اور محنت مزید بڑھ جاتی ہے اور وہ پہلے سے بہتر کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے برعکس بلا وجہ تنقید انسان کے دل میں بددلی اور نفرت پیدا کرتی ہے۔ دوسری رائے۔ صرف اس وجہ سے کسی کی تعریف نہ کرنا کہ ہم اس سے اختلاف رکھتے ہیں یا اس جیسا کام نہیں کر سکتے، درست بات نہیں۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے الگ صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ ہمیں دوسروں کے اچھے کام کو سراہنا چاہیے اور طنز یا حسد سے بچنا چاہیے تاکہ معاشرے میں مثبت سوچ فروغ پا سکے۔ تیسری رائے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک غلطی کی وجہ سے انسان کی ساری خوبیاں بھلا دی جاتی ہیں۔ حالانکہ تنقید ضرور ہونی چاہیے کیونکہ یہ مہذب معاشرے کا حصہ ہے، لیکن تنقید کرتے وقت کسی کے اچھے کاموں اور خدمات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھی رائے۔ میرے خیال میں انسان کی شخصیت پر الفاظ کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ اچھے اور مثبت الفاظ انسان میں اعتماد پیدا کرتے ہیں اور اس کی شخصیت کو مضبوط بناتے ہیں، جبکہ منفی گفتگو انسان کے حوصلے کو کمزور کر دیتی ہے۔ افسوس کہ بعض لوگ دوسروں کی ہمت بڑھانے کے بجائے انہیں خوف زدہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ پانچویں رائے۔ آج کل بہت سے لوگ اصلاح کی بجائے صرف دوستوں پر تنقید کرنا پسند کرتے ہیں۔ بعض افراد تو فخر سے یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے فلاں شخص کی کتنی سخت بے عزتی کی یا اس کے کام میں کتنی خامیاں نکالی، حالانکہ اصل خوبی دوسروں کی رہنمائی اور اصلاح میں ہے، نہ کہ انہیں شرمندہ کرنے میں۔ چھٹی رائے۔ اگر ہم بار بار کسی کو ناکام یا نااہل کہتے رہیں تو اس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور وہ کام کرنے سے گھبرانے لگتا ہے۔ ہمیں اپنے الفاظ کے اثرات کو سمجھنا چاہیے۔
کسی شاعر نے بالکل درست کہا ہے کہ بولنے والوں کو شاید احساس نہ ہو، مگر سخت الفاظ برداشت کرنے والے بہت صبر کرتے ہیں۔ مشق نمبر 3 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 4 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 4 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 4، سوال نمبر 11 تا 18۔ آپ ریڈیو پر سمیرہ اور ضلع ہما کی سفاری پارک کے بارے میں گفتگو سن رہے ہیں۔ گفتگو سن کر ہر سوال کے لیے اے، بی، سی میں سے صحیح جواب کے سامنے دیے گئے خانے میں ٹک کا نشان لگائیں۔ آپ یہ گفتگو 2 بار سنیں گے۔ میں اس اتوار سہیلیوں کے ساتھ رانا سفاری پارک جانے کا پروگرام بنا رہی ہوں، تم بھی ساتھ چلو۔ یہ پارک کہاں ہے اور اس پارک میں ایسی کیا خاص بات ہے جہاں سیر کے لیے جا رہی ہو؟ یہ پارک لاہور کے قریب ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ عام پارکوں سے بہت مختلف ہے۔ یہاں ایسی کیا چیز ہے جو دوسرے پارکوں سے مختلف ہے؟ یہ پارک ایک مصنوعی جنگل ہے جو 300 ایکڑ زمین پر بنایا گیا ہے۔ یہ بانسوں کا جنگل ہے، اس میں 35 لاکھ بانس لگائے گئے ہیں۔ کیا واقعی وہ جنگل کی طرح کا ہے؟ ہاں، وہاں جا کر بالکل یوں محسوس ہوتا ہے جیسے انسان کسی جنگل میں داخل ہو گیا ہو۔ چاروں طرف بانس ہی بانس ہیں۔ تو کیا جنگل کی طرح کے جانور بھی ہیں وہاں؟ ہاں بالکل، وہاں بہت سے جانور بھی ہیں۔ ہمارے ارد گرد ہرن پھر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ شتر مرغ، چکور، طوطے، مور، بطخیں، کبوتر، خرگوش اور شاہین بھی ہیں۔ ہاں، اس کے علاوہ مگرمچھ بھی ہے اور خوبصورتی کے لیے جنگلی تاثر پیدا کرنے کی خاطر مصنوعی ڈائناسور، کچھوے اور بیل بھی بنائے گئے ہیں۔ یہ تو واقعی دیکھنے کی جگہ ہے۔ وہاں سیر و تفریح کے لیے اور کیا کیا ہے؟ جنگل کی سیر کے لیے گدھا گاڑیاں ہیں۔ لوگ وہاں گدھا گاڑی کی سواری سے لطف اٹھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھڑ سواری کے لیے گھوڑے بھی موجود ہیں۔ کیا بچوں کی سیر و تفریح کے لیے بھی کچھ ہے؟ ہاں، بچوں کے لیے ایک ٹرین بھی چلتی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کے جھولے اور سلائیڈیں بھی جگہ جگہ نصب ہیں۔ میں تو ضرور جاؤں گی پھر اس جنگل کو دیکھنے۔ ہاں، تمہاری پسند کی ایک چیز بھی وہاں موجود ہے۔ وہ کیا؟ جلدی بتاؤ۔ وہاں تالاب میں کشتیاں بھی ہیں، تم اپنا بوٹنگ کا شوق بھی پورا کر سکتی ہو۔ واہ، پھر تو کمال ہو گیا۔ وہاں جا کر تمہیں واقعی ایسا محسوس ہوگا جیسے تم سچ مچ کے جنگل میں آ گئی ہو۔ وہاں کے مناظر بالکل اصلی معلوم ہوتے ہیں۔ چلو پھر میں بھی گھر جا کر جانے کی تیاری کرتی ہوں۔
اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ میں اس اتوار سہیلیوں کے ساتھ رانا سفاری پارک جانے کا پروگرام بنا رہی ہوں، تم بھی ساتھ چلو۔ یہ پارک کہاں ہے اور اس پارک میں ایسی کیا خاص بات ہے جہاں سیر کے لیے جا رہی ہو؟ یہ پارک لاہور کے قریب ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ عام پارکوں سے بہت مختلف ہے۔ یہاں ایسی کیا چیز ہے جو دوسرے پارکوں سے مختلف ہے؟ یہ پارک ایک مصنوعی جنگل ہے جو 300 ایکڑ زمین پر بنایا گیا ہے۔ یہ بانسوں کا جنگل ہے، اس میں 35 لاکھ بانس لگائے گئے ہیں۔ کیا واقعی وہ جنگل کی طرح کا ہے؟ ہاں، وہاں جا کر بالکل یوں محسوس ہوتا ہے جیسے انسان کسی جنگل میں داخل ہو گیا ہو، چاروں طرف بانس ہی بانس ہیں۔ تو کیا جنگل کی طرح کے جانور بھی ہیں وہاں؟ ہاں بالکل، وہاں بہت سے جانور بھی ہیں، ہمارے ارد گرد ہرن پھر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ شتر مرغ، چکور، طوطے، مور، بطخیں، کبوتر، خرگوش اور شاہین بھی ہیں۔ ہاں، اس کے علاوہ مگرمچھ بھی ہے اور خوبصورتی کے لیے جنگلی تاثر پیدا کرنے کی خاطر مصنوعی ڈائناسور، کچھوے اور بیل بھی بنائے گئے ہیں۔ یہ تو واقعی دیکھنے کی جگہ ہے۔ وہاں سیر و تفریح کے لیے اور کیا کیا ہے؟ جنگل کی سیر کے لیے گدھا گاڑیاں ہیں، لوگ وہاں گدھا گاڑی کی سواری سے لطف اٹھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھڑ سواری کے لیے گھوڑے بھی موجود ہیں۔ کیا بچوں کی سیر و تفریح کے لیے بھی کچھ ہے؟ ہاں، بچوں کے لیے ایک ٹرین بھی چلتی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کے جھولے اور سلائیڈیں بھی جگہ جگہ نصب ہیں۔ میں تو ضرور جاؤں گی پھر اس جنگل کو دیکھنے۔ ہاں، تمہاری پسند کی ایک چیز بھی وہاں موجود ہے۔ وہ کیا؟ جلدی بتاؤ۔ وہاں تالاب میں کشتیاں بھی ہیں، تم اپنا بوٹنگ کا شوق بھی پورا کر سکتی ہو۔ واہ، پھر تو کمال ہو گیا۔ وہاں جا کر تمہیں واقعی ایسا محسوس ہوگا جیسے تم سچ مچ کے جنگل میں آ گئی ہو۔ وہاں کے مناظر بالکل اصلی معلوم ہوتے ہیں۔ چلو پھر میں بھی گھر جا کر جانے کی تیاری کرتی ہوں۔ ریکارڈنگ ختم ہوئی اور اس کے ساتھ یہ امتحان بھی ختم ہوا۔ This is the end of the recording and of the examination.